بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مصباح ہے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اسلام از دی پاتھ میں۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم جس سورہ کی تفسیر کریں گے وہ ہے سورۃ الاعراف۔ یہ مکی سورہ ہے جس کی 206 آیات ہیں۔ اعراف ایک بلند جگہ ہے جو دوزخ اور جنت کے درمیان میں ہے۔ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ اس سورہ کی بگننگ ہے جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 58 تک ہے۔ دوسرا حصہ رسولوں کی نافرمانی کی نتائج پر مشتمل ہے جو کہ آیت نمبر 59 سے 102 تک ہے۔ تیسرا حصہ بنی اسرائیل کے مزید واقعات پر مشتمل ہے جو کہ آیت نمبر 103 سے 171 تک ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ پرہیزگاروں اور اللہ کے بندوں کے لیے نصیحت کا ہے جو کہ آیت نمبر 172 سے 206 تک ہے۔ پہلے ہم پہلا حصہ جانتے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے لوگوں تک حق بات نہیں پہنچائی بلکہ یہ قرآن ان کے لیے متنبع ہے۔ اس میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ نے حق بات ان تک پہنچا دی ہے، اس لیے آپ اس کے بارے میں بالکل رنجیدہ مت ہو۔ اور اللہ مکہ کے مشرکین کو متنبع کرتا ہے کہ اللہ نے بہت سے مشرکین کو تباہ و برباد کر دیا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات کو نہیں مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو انہیں فوراً ہی اللہ نے سزا دی اور وہ جنت سے اٹھا کر زمین پر آ گئے، مگر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور ابلیس اپنی نافرمانی پر ڈٹا رہا اور اس کے بہکاوے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر ہم نے برہنہ اتار دیا گیا۔ یہ آیت نمبر 27 تھی جس کی میں نے ابھی آپ کو ترجمہ کر کے بتایا۔ اور اللہ تنبیہ کرتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آیت نمبر 31 میں کہ اچھے صاف لباس میں اس کی حفاظت کرو اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کھاؤ اور اسراف نہ کرو۔ اور وہ لوگ ناکام اور نامراد ہیں جو بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو طعنہ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک اونچی جگہ ہے جو اعراف ہے، اور وہاں پہ لوگ جب جنتی لوگوں کو دیکھیں گے تو آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب وہ اونچی جگہ پہ دیکھیں گے جنتیوں کو تو وہ سلام کہیں گے کہ سلام ہو جنت والوں پر، اور جب جہنم کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب نہ تو کر ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ، اور پکار کر کہیں گے کہ اعراف والے کہ کچھ ایسے لوگوں کو کہ وہ پہچانتے ہوں گے انہیں اور ان کی خاص نشانی ہے، وہ کہیں گے نہیں فائدہ دیا تمہیں تمہارے جیتے جی اور تم تکبر کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی فوراً اللہ سے مانگ لینی چاہیے جیسے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے مانگی تھی۔ دوسرا حصہ جو آیت نمبر 59 سے 102 کی آیات پر مشتمل ہے، اس حصے میں ہم اللہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی بتا رہے ہیں۔ اور ان تمام پیغمبروں نے ایک ہی پیغام پہنچایا، وہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ جب ان کے لوگوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ نے انہیں سخت سے سخت عذاب سے دوچار کیا، اور اللہ کسی قوم پر عذاب نہیں لاتا جب تک وہ ان کو اس سے متنبع نہ کرے۔ آیت نمبر 99 اور مختلف آیات میں اللہ نے ان پیغمبروں کا ذکر کیا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے مینشن کیے ہیں کہ کیسے انہوں نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور اپنا فریضہ پورا انجام دیا، مگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی بات کو نہ مانا، پھر عذاب الہی کا مزہ چکھا۔ یہ تمام واقعات اس لیے بتائے گئے ہیں کہ ہم غلطیوں سے سبق سیکھیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ تیسرا حصہ جو آیت نمبر 103 سے 171 کی آیات پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کہانی کو مزید واضح کیا ہے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، جیسے کہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چنانچہ وہ جادوگر مغلوب ہو گئے وہاں اور وہ لوٹے ذلیل و خوار ہو کر اور سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ مگر فرعون اور ان کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور اللہ نے اپنی نشانیاں ان پہ اتاری چھوٹے چھوٹے عذاب کی صورت میں، جیسا کہ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو سیلاب، خشک سالی، ٹڈی دل، چوہے اور مینڈک اور خون کی بارش، مگر پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور بالآخر ان کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ طور کی چٹان میں آئے اور ان سے خلف لیا، اور ان سے 12 لیڈر بنے اور ان کے 12 چشمے تھے، اور ان پر من و سلوہ اتارا گیا تاکہ وہ اس میں سے کھائیں، اور اللہ نے ہفتے کی کہانی بھی بیان کی۔ اس میں ہفتے والے دن ممانعت تھی چیزوں کی، تو ہم ان کو 3 گروپس میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ واضح ہو سکے۔ پہلے گروپ والوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ ہفتے کو مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے، مگر وہ اپنی بات پہ نہ پکے نہیں رہے اور وہ نافرمان ہو گئے۔ دوسرے گروپ والے اللہ کے نافرمان نہیں تھے، مگر انہوں نے اللہ کے احکامات کو ضروری نہ سمجھا اور نہ ہی نافرمانوں کو کہا کہ ایسا نہ کرو۔ تیسرا گروپ جو کہ نہ صرف اللہ کے احکامات کو مانتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی نصیحت کرتا تھا کہ عمل کرو۔ اللہ نے ان 2 گروپس کو سزا دی اور انہیں بندر بنا دیا، اور اس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اگر کچھ غلط دیکھو تو اسے ضرور روکو۔ آخری حصہ جو کہ آیت نمبر 172 سے 206 کی آیات پر مشتمل ہے، اس میں اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور آیت نمبر 172 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ کے ماننے والے بولیں گے کہ ہاں یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے۔ آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ اور اس بات کو واضح کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پر ہر چیز کی رہنمائی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہم ایسے ہی اپنی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کرے، اور قیامت کے دن کا کسی کو بھی خبر نہیں ہے مگر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ سے کہ قیامت کب واقعہ ہوگی، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس وقت تک مگر وہی وہ بھاری حادثہ ہے اور آسمان اور زمین میں، اور نہیں وہ آئے گی تمہارے ہاں مگر اچانک ہی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے خوشخبری دی ہے اور کہا ہے کہ اچھی بات کرو اور بے وقوفوں سے نہ الجھو اور اللہ سے مدد مانگو اور خاموشی سے قرآن پاک کو سنو اور ہمیشہ اللہ کے حکم کو مانو اور نافرمان نہ ہو۔ امید ہے آپ کو سورۃ الاعراف کی یہ چھوٹی اور مکمل تفسیر پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہمیں اور ہمارے سے منسلک ہر فرد کو قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کا موقع دے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔